ایک سوال آتا ہے، سوال یہ اب سوال آئیں گے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، تو لوگ اب سوال کریں گے۔ جن کو قرآن پاک اچھے طریقے سے نہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی سوال کرے گا۔ جو رات کو پیدا ہوگا صبح بھی اعتراض کرے گا کہ میلاد منانا جائز نہیں۔ جو رات کو پیدا ہوگا صبح وہ اعتراض کرے گا، جو شام کو پیدا ہوگا وہ بھی صبح اعتراض کرے گا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے چن کے، ٹھوک کے، رگڑ کے تمام اعتراض باطل کر کے ہم نے ان کا جواب دیا ہوا ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے علماء دیوبند کے بہت بڑے بڑے عالم دین، جید عالم دین کی کتابوں سے ثابت کیا کہ میلاد النبی منانا جائز ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے دن، جس دن جلوس ہو، جلسہ ہو، میلاد ہو، اس دن لائٹیں لگانا، چراغاں کرنا، گھر کو سجانا اور وہ چوری کی بجلی سے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ پہلی بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے قانون میں 14 اگست اور ربیع الاول یہ دونوں تہوار، ان دونوں تہواروں میں چراغاں کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ دوسری بات، چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کی جائے۔ چوری کو چوری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر کی جاتی ہے۔ میلاد النبی پر جو باہر کو لائٹیں لگاتے ہیں، جو اپنے گھر کو باہر سے سجاتے ہیں، وہ چوری نہیں، وہ بلکہ کھلے عام کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چوری نہیں کہلائے گا۔ نمبر 3، میلاد کے چراغاں پر فتویٰ لگانے والے جو بھی علماء ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں، قاری جو بھی ہیں، وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیونکہ وہ خود اپنے جلسوں، کانفرنسوں اور بڑے بڑے اجتماعات میں چراغاں کرتے ہیں، اور جو وہ چراغاں کرتے ہیں ان چراغاں کا اس بجلی کا بل کیا وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ حکومت پاکستان کی طرف سے صرف جلسہ کرنے کی اجازت ہے، چراغاں کرنے کی اجازت نہیں۔ جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا بل کون دے گا؟ وہ خود تو بھاگ جاتے ہیں، مالک جانے اس سے کام اور کچھ نہیں، بس ان کو نبی پاک کے میلاد سے بغض، عداوت ہے بس۔